حضور 100 دفعہ دن میں استغفار کرتے. امام حسن کے پاس ایک شخص آیا, کہا میرے پاس اولاد نہیں, فرمایا استغفار پڑھ. ایک پھر آ گیا, اس نے کہا حضور میرے پاس روزی نہیں, فرمایا استغفار پڑھ. ایک اور آیا, اس نے کہا حضور بیماری بڑی ہے گھر میں, فرمایا استغفار کر. آپ کے صاحبزادے بیٹھے تھے, کہا ابا جی جو آتا ہے آپ استغفار ہی بتاتے ہیں. آپ فرمانے لگے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو رب راضی بڑا ہوتا ہے. تو میں نے سب کو توبہ کا وظیفہ بتایا ہے, جس کی جو بھی مجبوری ہو اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے آسانی عطا کر دیتا ہے, اللہ اس پہ نظر رحمت کر دیتا ہے. اپنے آپ کو تبدیل کریں, نماز کو اس کی حقیقت کے ساتھ پڑھا کریں, اس کی حقیقت کے ساتھ نماز کو پڑھیں. 5 وقت مسجد میں حاضری دیں, چھوڑ کے سارے کام چھوڑ کے, باقی سارا کچھ بعد میں. آپ کا رشتہ لوگوں کے ساتھ زندگی کا ہے, موت کا نہیں ہے. آپ خود دیکھ لیں, جن کے بزرگ چلے گئے وہ ڈیلی جاتے ہیں قبرستان, کل وہاں بیٹھتا 2 گھنٹے جا کے, والد صاحب ہیں, دادا جی ہیں, نانا جی ہیں. دیکھا کبھی کسی کو صبح گیا ہو شام آیا ہو؟ یہی حال ہمارا ہوگا, بالکل کوئی نہیں جائے گا. اور پھر جب کوئی انتقال کر جاتا ہے نا تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ابا جی کو غسل دے لو, کہتے ہیں میت کو غسل دو. ماں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں لاش کو اٹھاؤ, جنازے کو اٹھاؤ. آپ کے رشتے ناطے ختم ہو گئے. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو مجھے جنازے پڑھانے کا موقع ملتا ہے. 1-2 بات عرض کرتا ہوں, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں, انشاءاللہ دعا ہوگی. جنازوں پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو میں جنازے سے محسوس کرتا ہوں بہت ساری چیزوں کو. میں دیکھتا ہوں کہ جنازہ ہونے کے باوجود لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا تھا کام, یہ ہو گیا. اور وہاں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ صرف یہی جنازہ ہے, اسی نے فوت ہونا تھا, ہم تو بچے ہوئے ہیں. قرآن پاک سے محبت کرنا, قرآن پاک پڑھنے والوں سے پیار کرنا, قرآن کے مدارس کو آباد کرنا, یہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. ہم ایک مدرسہ چلاتے ہیں, ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ بڑا کٹھن معاملہ ہے, بڑا کٹھن. ایک تو تنقید کی نظر بھی سب سے زیادہ اداروں کی طرف ہوتی ہے, اور سب سے کم تعاون بھی اداروں کے ساتھ ہوتا ہے. مجبوری کے ساتھ ادارے وقت گزارتے ہیں. اپنا رجحان مدارس کی جانب کریں اور دین سیکھنے کی طرف رجحان کریں. قرآن مجید صحیح پڑھنا سیکھیں, قرآن مجید صحیح سمجھنا سیکھیں. اور پھر میرے بھائی, جو آیات آپ کو ضروری ہیں, نماز جنازہ ہے, وضو ہے, غسل ہے, آپ کے روزمرہ کے معاملات ہیں, وہ کسی اچھی قاری سے, اہل سنت کے کسی شخص سے ان کی درستگی کرائیں, اپنے معاملات پہ غور کریں, یہ ان کوتاہیوں سے باہر آئیں, قرآن پاک سے محبت کریں اور دینداروں کے ساتھ جڑیں. ایک گزارش آپ سے اور کرنی ہے, اس کو بھی کھلے دل کے ساتھ سنیے گا, کھلے دل کے ساتھ. یہ شب برات کی رات ہے اور میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں. آپ کسی پیر صاحب سے ملیں, کسی آستانے پہ جائیں, یہ کچھ گزارشات ہیں, بات میری ختم ہو گئی, وہ کر کے میں دعا کرنے لگا ہوں. تو شریعت اسلامیہ کا ضرور پاس اور لحاظ کریں. یہ دیکھیں جس صوفی کے پاس, درویش کے پاس, جس کو آپ پیر سمجھ رہے ہیں, اسے کوئی قرآن حدیث بھی آتا ہے, وہ کوئی سنت شریعت کا بھی پابند ہے. میری اپنی جماعت سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے, خدا را اب بس کر دیں, بڑی تباہی ہو گئی اور لمبی چوڑی ہو گئی, تھک گئے ہم کہہ کے. لوگ سمجھتے نہیں اس چیز کو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے, ادھر دیکھیں, اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کندھوں تک بال رکھنا جائز ہے, کندھوں تک, کندھوں سے نیچے رکھنا حرام ہے. کیسے اس شخص کو لوگ پیر مان لیتے ہیں جس نے داڑھی سنت سے چھوٹی رکھی ہوئی ہے؟